فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کی پابندی کرے پھر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہادت کی موت پاتا ہے۔ روح کے زخموں کو رفع کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ معاف کریں، سب سے پہلے خود کو، پھر ہر اس شخص کو جس نے آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کیا۔ نفسیات کے مطابق انسان کی خوشی صرف 9 دن تک رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس گھر میں تم بغیر اجازت کے جا سکتے ہو، اس گھر میں اپنی نیت صاف رکھو۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے مگر نظریے کا نہیں۔ کہتے ہیں زوال ہر شے پر آتا ہے مگر غم کو مسلسل عروج حاصل ہے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ مرد کے دل میں عورت کے لیے بڑی رغبت ہوتی ہے، اور اگر عورت حسین ہو تو 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک کا دماغ کھل جاتا ہے۔ انسان محبت میں گناہ تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جب پاک رشتہ نکاح کی بات آتی ہے تو یہ کہہ کر مکر جاتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے۔ لڑکیوں کو کم از کم اتنا بدتمیز ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی بدتمیز لڑکا ان کی تمیز کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ زندگی کو سمجھنا ہو تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہو تو آگے دیکھو۔ لوگ آپ کو 2 وجہ سے پسند کریں گے، یا تو آپ کامیاب ہوں گے یا خوبصورت۔ اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔ اگر تمہارا ذہنی سکون کوئی شخص ہے تو تم لاچار ہو۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی کا ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ محبت میں 2 طرح کے گناہگار ہوتے ہیں، ایک وہ جو محبت میں بے وفا ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو بے وفاؤں کے لیے روتے ہیں۔ زندگی برف کی مانند ہے، اسے اچھے کاموں میں گزار دو، ورنہ یہ پگھل رہی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جو شخص پیلا جوتا پہنتا ہے جب تک وہ پرانا نہ ہو جائے وہ خوشحالی میں رہتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رو کر بہا دیتے ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں پاگل، بھلا اتنی سی بات پر کون روتا ہے؟ جب اللہ پاک کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوڑ میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے دوڑتا ہے۔ تو جب تم خود کو تکلیف میں پاؤ، سمجھ لینا کہ تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ ایک خوبصورت حسینہ ایک ظالم ترین ڈاکو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے، جو بہت کم مرد ہی دے پاتے ہیں۔ ہر طلاق یافتہ عورت غلط نہیں ہوتی، طلاق دینے والا بھی تو غلط ہو سکتا ہے۔ محبوب کو چومنے کا عمل رک جائے تو محبت زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ تم اس شخص کے ذہنی غلام ہو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ بد نصیب ہے وہ عورت جو کسی غیر کو متوجہ کرنے کے لیے بے پردہ ہوتی ہے۔ محبت کرنے والے کی 4 نشانیاں کبھی نہیں چھپتی۔ وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، چاہے تمہیں خبر ہو یا نہ ہو۔ وہ تمہاری غلطیوں پر غصہ نہیں کرتا بلکہ تمہیں بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی چھوڑنے کی بات نہیں کرتا بلکہ ہر حال میں ساتھ نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے، تمہارے الفاظ کا انتظار نہیں کرتا۔ اور جب مرد عورت کا دامن داغدار کر دیں گے تو ان کے نکاح میں پاک دامن عورت کیسے آئے گی؟ مرد جب کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو 4 باتیں ضرور کہتا ہے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کو کب بھیجوں، تمہیں کیا پسند ہے، میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ جو عورت ہمیشہ اپنے بال باندھ کر رکھتی ہے وہ سلیقہ مند ہوتی ہے، اور جو عورت بال کھلے رکھتی ہے وہ فیشن پرست ہوتی ہے۔ چیزوں اور انسانوں کی خوبصورتی فاصلے میں ہوتی ہے، بہت قریب آنے پر
شخصیت کا سحر کھو جاتا ہے۔ فکر کرنے والے مرد بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی کی فکر رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ کبھی یہ مت کہو کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ انداز میں غلط ثابت کرتی ہے۔ محبت کا رشتہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ کسی اجنبی کی آہٹ سے ہی وفات پا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسات اپنے اندر ہی رکھتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ اندھیروں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ عورت کا اعتماد جیت کر اس کا دل توڑنے والا انسان انتہائی بے غیرت ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ انسان امید کے ٹوٹنے تک کی زندگی کو بڑے شوق سے جیتا ہے۔ جس عورت کے سینے پر دل کا نشان ہو وہ بہت صبر والی ہوتی ہے، اور جس عورت کی کمر پر تل ہو وہ صرف بیٹوں کو جنم دیتی ہے۔ انسان کو اپنے ارد گرد مثبت لوگوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ نعمت بھی مقدر سے ملتی ہے۔ اگر تمہارا ذہنی سکون کوئی شخص ہے تو تم لاچار ہو۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی کا ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ محبت میں دو طرح کے گناہگار ہوتے ہیں، ایک وہ جو محبت میں بے وفا ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو بے وفاؤں کے لیے روتے ہیں۔ زندگی برف کی مانند ہے، اسے اچھے کاموں میں گزار دو، ورنہ یہ پگھل رہی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جو شخص پیلا جوتا پہنتا ہے جب تک وہ پرانا نہ ہو جائے وہ خوشحالی میں رہتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رو کر بہا دیتے ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں، پاگل، بھلا اتنی سی بات پر کون روتا ہے؟ جب اللہ پاک کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوڑ میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے دوڑتا ہے۔ تو جب تم خود کو تکلیف میں پاؤ، سمجھ لینا کہ تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ درد سے نجات پانے کی بس ایک ہی ضرورت ہے، ہم درد بن جاؤ۔ ہمیں خاموشی سے وہی سنتے ہیں جن کی آنکھیں ہم سے محبت کرتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق ان حالات میں انسان بدتمیزی کرتا ہے، جب اسے کوئی اپنا نظر انداز کرے، جب کوئی انسان بھوکا ہو، اور جب کوئی انسان تنہائی کا شکار ہو۔ اگر تم مرد کو اپنی یاد میں رلانا اور تڑپانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ 3 کام کرو۔ اسے نظر آنا اور اس سے بات کرنا چھوڑ دو۔ اسے اپنے ذہن سے نکال کر خود کو مصروف رکھو۔ خود پر اور اپنے مستقبل پر توجہ دو۔